حضرت عبداللہ بن عمر آپ روایت فرماتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث طیبہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک رات خواب میں یہ دیکھا کہ مجھے خواب کے اندر ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا ہے، تو میں نے اس پیالے میں سے اس دودھ کو پیا اور اس کے اندر جو دودھ بچ گیا وہ دودھ میں نے عمر بن خطاب کو دے دیا۔ تو لوگوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو یہ جو خواب آیا ہے اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ یعنی جو آپ نے دودھ پیا ہے خواب میں، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال العلم، کہ اس سے مراد علم ہے۔ یعنی حضور نے حضرت عمر فاروق کو جو دودھ عطا کیا تھا دراصل میں وہ علم تھا۔ اور ایک اور حدیث طیبہ حضرت انس اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث طیبہ ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح، حضرت انس کی روایت آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں جنت کے اندر داخل ہوا تو میں نے جنت میں ایک بہت ہی خوبصورت محل دیکھا، بڑا خوبصورت بنا ہوا محل، اور وہ محل سونے کا محل بنا ہوا تھا۔ تو میں نے وہاں پر یہ دریافت کیا کہ یہ جو سونے کا محل ہے یہ محل کس کا ہے؟ تو وہاں پر موجود فرشتوں نے یہ جواب دیا کہ یہ قریش کا ایک آدمی ہے، اس کا یہ محل ہے، قریش کا ایک آدمی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ فرمانے لگے کہ میں نے یہ گمان کیا کہ شاید یہ محل میرا ہوگا، تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ وہ شخص کون ہے؟ تو وہاں پر موجود فرشتوں نے مجھے یہ بتایا کہ وہ عمر بن خطاب ہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بلند مرتبے پر فائز فرمایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ یعنی حضرت عمر کے اندر ایسی صفات تھیں، آپ کے اندر سخاوت، آپ کے اندر شجاعت، آپ کے اندر بہادری، اور باقی آپ کے اندر ایسی صفات موجود تھیں کہ آقا کریم نے آپ کی ان صفات کو جب ملاحظہ کیا، جب دیکھا، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ تو یہ آپ کا وہ مقام ہے، یہ آپ کی شخصیت کا وہ معیار ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آپ سے حقیقی محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔